آج ذکر ہوگا ایک ایسے میوزک ڈائریکٹر کا کہ جس نے اپنے 20 سالہ کیریئر میں صرف 16 فلموں کی موسیقی دی۔ اور نور جہاں سے جب پوچھا گیا کہ آپ کا پسندیدہ موسیقار کون ہے تو نور جہاں نے کہا سجاد حسین۔ یہی سوال لتا سے ہوا تو لتا نے بھی یہی جواب دیا۔ سجاد حسین کون تھے؟ سجاد حسین کا کام کیسا تھا؟ کیوں ان کو کم فلمیں ملی؟ کیوں لوگ ان سے تنگ آ جاتے تھے؟ حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا کہ نور جہاں کے ساتھ انہوں نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ محبت کی قسمت بنانے سے پہلے بات کچھ یوں تھی کہ فلم انڈسٹری بمبئی کی فلم انڈسٹری میں وہی منافقت، وہی چاپلوسی، لیگ پولنگ، کسی کو آگے بڑھتا دیکھ کر اس کو کھینچنے کی کوشش کرنا، بے جا خوشامد کرنا، یہ چیزیں سجاد حسین کو نہیں آتی تھیں۔ سجاد حسین اپنی تلخ مزاجی اور اپنے تند لہجے کی وجہ سے کچھ ناپسندیدہ انسان بن گئے تھے۔ ان کے ساتھ کام کرنا کافی مشکل لگتا تھا۔ ہر کام کو مکمل دیکھنا چاہتے تھے اور ایک سچے اور کھرے فنکار تھے۔ 2 نمبری، جھوٹ، منافقت ان سے کوسوں دور تھی، لہٰذا وہ جلدی جھنجھلا جاتے تھے، غصے میں آ جاتے تھے۔ بالخصوص موسیقی کے دوران جو ساز بجتے تھے، جو سازندے بیٹھے ہوتے تھے، ان کی ذرا سی غلطی معاف نہیں کرتے تھے۔ شوکت حسین رضوی نے کہا کہ سجاد حسین کی موسیقی کی خوبصورتی نور جہاں کی آواز کی وجہ سے ہے۔ یہ بات جب سجاد حسین کے کانوں میں پہنچی تو ان کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے ایک قسم کھا لی کہ آئندہ میں نور جہاں کے ساتھ کام نہیں کروں گا، میری کوئی بھی موسیقی میں یہ گانا نہیں گائے گی، اور اس پہ انہوں نے ساری عمر عمل کیا۔ منافقت سے بھری ہوئی فلم انڈسٹری، یہ ہر دور میں ہر جگہ پر منافقت رہی ہے۔ میڈیا میں لیگ پولنگ، منافقت، جھوٹ، خوشامد بہت چلتے ہیں، اور وہ لوگ جن میں پوری صلاحیت نہیں ہوتی وہ خوشامد کر کے اپنا کام اپنے طریقے سے کروا لیتے ہیں۔ سجاد حسین ان باتوں سے دور رہتے تھے۔ اور ایک اور بات میں آپ کو سجاد حسین کے بارے میں بتاؤں جس کا انکشاف کیا انل بسواس نے، ایک شاندار موسیقار انل بسواس نے سجاد حسین کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ سوائے سجاد حسین کے کوئی بھی موسیقار ایسا نہیں ہے جو ادھر ادھر منہ نہ مارتا ہو، تھوڑی سی موسیقی وہاں سے ویسٹرن سٹائل کی اٹھا کر اپنے میوزک میں ٹچ نہ دیتا ہو۔ سجاد حسین نے ہمیشہ اپنی موسیقی کی ہے اور کہیں سے بھی ایک سیکنڈ کا بھی کلپ انہوں نے کہیں سے بھی نہیں لیا اور نہ ہی اپنے میوزک میں شامل کیا۔ سجاد حسین اسی طرح ایک خالص انسان تھے، اور ہر خالص انسان، ہر منافقت سے دور رہنے والا انسان بہت جلد غصے میں آ جاتا ہے۔ یہی بات سجاد حسین میں بھی تھی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ دلیپ کمار، جن کی عادت تھی دوسروں کے معاملات میں ٹانگ اڑانا، یعنی کہ موسیقار کو ہدایت دینا، ڈائریکٹر کے کام میں مداخلت کرنا، تو سجاد حسین کو انہوں نے کچھ مشورہ دیا۔ ہلچل میں موسیقی دے رہے تھے سجاد حسین، تو سجاد حسین کو انہوں نے کچھ مشورہ دینا چاہا تو سجاد حسین بھڑک اٹھے۔ انہوں نے کہا دلیپ صاحب، جب میں آپ کی اداکاری میں آپ کو کچھ مشورہ دوں تب آپ کو حق حاصل ہوگا کہ آپ مجھے میری موسیقی میں مشورہ دیں۔ دلیپ کمار بہت تل ملائے، وہ فوراً پہنچے ہلچل کے پروڈیوسر کے پاس، یا ڈائریکٹر تھے کہ آصف، اور انہوں نے کہا کہ
مطلب اس فلم میں اگر سجاد حسین کام کریں گے تو میں کام نہیں کروں گا، کہ آصف بڑا شیر دل آدمی تھا. اس نے کہا ٹھیک ہے دلیپ صاحب آپ بڑے اداکار ہوں گے لیکن آپ فلم چھوڑ کر جا سکتے ہیں، میں سجاد حسین کو نہیں چھوڑوں گا. یہ سجاد حسین کے فن کا ایک بہت بڑا اعتراف تھا. نوشاد سے تو جیسے ان کو اللہ واسطے کا بیر تھا. وجوہات کیا تھیں معلوم نہیں. انہوں نے کبھی طلعت محمود کو بھی اچھا گلوکار نہیں سمجھا، وہ اس کو غلط محمود کہتے تھے. اور ایک فلم میں انہوں نے کشور کمار سے گانا گوایا تو اس کے بعد ان کو شور کمار کہنا شروع کر دیا. ایک گانا ریکارڈ کرنا تھا ان کی موسیقی میں طلعت محمود کی آواز میں، یہ ہوا یہ رات یہ چاندنی، ذرا اس کی جھلک دیکھ لیجئے. یہ گانا 17 بار ریٹیک ہوا اور 17ویں بار سجاد حسین مطمئن ہوئے. درمیان میں 2-3 بار طلعت محمود نے کہا کہ سجاد صاحب میرے خیال میں ٹھیک ٹیک ہوا ہے اور صحیح ہوگا. تو سجاد نے کہا کہ میں موسیقار ہوں کہ تم ہو، مجھے پتہ ہے کہ اس کو کیسے خوبصورت ہونا ہے. 17ویں بار بادل نخواستہ سجاد حسین نے اس کو اوکے کیا. یہ گانا واقعی بہت شاندار ہے اور طلعت محمود کا ایک شاہکار ہے، سجاد حسین کا ایک اعزاز ہے یہ گانا، یہ ہوا یہ رات یہ چاندنی. فلم رستم و سہراب کی جو موسیقی تھی اسی کے باعث فلم کامیاب ہوئی اور سریا نے بھی اس میں خوبصورت گانے گائے اور اس کا ایک گانا تو بہت ہی شاندار ہے. اور یہ بھی آپ کو بات بتا دوں کہ رستم و سہراب 1963 میں بنی تھی. اس کے بعد اس فلم کی موسیقی کی کامیابی کے باوجود سجاد حسین کو مزید کام نہیں ملا. 32 سال تک ان کو کوئی فلم نہیں ملی. اب یہ ان کی قسمت تھی یا ان کا مزاج تھا، لیکن بہرحال سجاد حسین اپنی مثال آپ تھے. اپنے ایک انٹرویو میں بھی انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ میں خواص کا موسیقار ہوں، عام لوگوں کا موسیقار نہیں ہوں، اس لیے میرے گیت وہ مقبولیت حاصل نہ کر سکے جو دوسرے موسیقاروں کے گیتوں نے جو شہرت حاصل کی. دل میں سما گئے سجن، پھول کھلے چمن چمن. سجاد حسین نے صرف 7 برس کی عمر سے ستار بجانا شروع کیا اور بمبئی پہنچے. انہوں نے ایک گانا سنا تھا دیوداس میں جس کو سن کر وہ اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے موسیقار بننے کا فیصلہ کر لیا. بھارتی فلم انڈسٹری کا یہ شاندار موسیقار، اس کو وہ مقام نہیں ملا جو کہ اس کو ملنا چاہیے تھا. اس میں کچھ اس کے مزاج کا بھی حصہ تھا، معمولی بات پر غصے میں آ جاتے تھے، لیکن اتنا تھا نہیں جتنا کہ ان کو بدنام کیا گیا. یہ بات لتا نے کہی ہے اپنے ایک انٹرویو میں کہ سجاد حسین برا نہیں تھا، لوگ برے تھے. غلط لوگوں کے درمیان ایک صحیح آدمی رہتا تھا. اب وہ کہاں تک اپنے غصے کو ضبط کرتا. بہرحال جب تک فلمی تاریخ ہے، جب تک فلم انڈسٹری ہے، جب تک گانے سننے والے موجود ہیں، سجاد حسین کے چاہنے والے بھی موجود ہیں، لیکن یہ رفتہ رفتہ کم ہوتے جا رہے ہیں. شاید ہی کہیں کوئی سجاد حسین کو پسند کرتا ہو، لیکن ان کی موسیقی بہت خوبصورت تھی. اور 1995 26 جولائی سجاد حسین یہ دنیا چھوڑ کر چلے گئے. رہے گا نام اللہ کا. اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے. اللہ تعالیٰ آپ کا خیال رکھے گا. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ.